آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے جادو کا علاج کرنا ہے۔ استغفار کریں اور جادو سے نجات حاصل کریں۔ جادو اور جنات سے نجات حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لوگ سوال کرتے جی استغفار میں جادو کا استغفار کا کیا تعلق ہے؟ قاری صاحب آپ ہر مریض کو استغفار لکھ کے دیے جا رہے ہیں۔ بھائی تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو اس عمل کا پتہ چل جائے آپ حیران رہ جائیں کہ اس عمل میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے اور یہ شر کو کیسے ختم کرتا ہے۔ جادو جن کے جس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ مشکل پیدا کرتے ہیں، مصیبت پیدا کرتے ہیں، تنگی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ استغفار کرو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مشکلیں آسان کر دوں گا، تکلیفوں کو دور کر دوں گا، بارشیں برساؤں گا، سارے وعدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفار کرو، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر مشکل پریشانی مصیبت سے نجات اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ سعودیہ میں ایک لڑکے کا واقعہ ملتا ہے، بڑا مشہور، شیخ عادل بن طاہر المقبل نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچے پر سحر محبت ہو گیا، وہ بڑے پریشان کہ کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ فیملی کو کہا کہ ساری فیملی استغفار پر لگ جائے اور تہجد اور استغفار دو کام کرنے۔ کہتے وہ جادو اتنا سخت تھا کہ انہوں نے بڑا علاج کروا کے دیکھا، نہیں ہو رہا تھا ٹھیک۔ کہتے چوتھا دن تھا، چوتھا دن یہ عمل کرنے کو، 4 دن، کوئی بڑا عرصہ نہیں، 6 مہینے 6 سال نہیں، 4 دن۔ چوتھے دن کہتے ان کو کال آتی ہے کہ تمہارے بیٹے پر جو جادو کیا ہے فلاں جگہ پر دفن ہے۔ کہتے جا کے انہوں نے نکالا، وہ ساری چیزیں مل گئی، اور کچھ دنوں کے بعد کہتے وہ بندہ میرے پاس آیا جس کا بیٹا بیمار تھا، روتا ہوا۔ پہلے وہ روتا آیا تھا جب اس کا بیٹا بیمار تھا پریشانی سے، آج وہ خوشی کہاں سے روتا ہوا ہے کہ وہ جادو بھی مل گیا، وہ جادو کو ہم نے بے اثر کیا، ہمارا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا۔ عمل کیا کیا تھا؟ استغفار۔ دوسرا جنات کی ایک قسم ہے جس کا کسی راقی کے پاس علاج نہیں، کسی عامل کے پاس علاج نہیں۔ وہ قسم کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہو، ہم قرین کو مسلط کر دیتے، تیرا ساتھی بن جاتا ہے، ہم شیطان کو مسلط کر دیتے تمہارے اوپر۔ اب اس کا جو ذکر سے منہ موڑے اور اللہ کی طرف سے کوئی جن شیطان اس بندے کے ساتھ لگ جائے، لیں جی اس جن کا کسی راقی معالج کے پاس علاج ہی نہیں ہے، صرف اس کا ایک علاج ہے، وہ ہے استغفار۔ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، واللہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیشنٹ ایسا ہوگا جس کو میں استغفار نہیں دیتا، ادروائز میری کوشش ہوتی کہ میں ہر بندے کی پڑھائی میں استغفار لازمی لکھوں، کیونکہ میں نے اس کا فائدہ بڑا دیکھا ہے۔ میری زندگی کا کوئی بندہ عمل پوچھے تو میرے پاس صرف استغفار کا عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں ہے، استغفار کرو گے گناہوں کو معاف کروں گا، تکلیفیں دور کروں گا، بارشیں برساؤں گا، نہریں چلا دوں گا، رزق دوں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، مال عطا کروں گا۔ کتنے وعدے ہیں اللہ کے۔ تو اس لیے استغفار سے آپ جادو کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جنات کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں پڑھے ہوئے استغفار پر آ جائیں، اللہ کے سامنے عاجز بن کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ سانو تے آہی کچھ ہوندا ہے، ہمیں تو یہی طریقہ آتا ہے کہ تیرے سامنے نادم بن کے بیٹھ جانا، اپنے گناہوں کا معافی مانگنا اور شرمندگی دکھانا، یہی طریقہ ہمیں آتا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو کسی سے معافی مانگنی ہو یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ جب آپ ایسے بن کے بیٹھیں گے، اللہم انت غنی ونحن فقراء، تو غنی ہے ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تو اس طرح جب کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو رہنے دیں، ساری مشکلیں آسان کر دیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا۔ میرے نبی نے فرمایا جو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے، غموں سے نجات دے دیتے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔